گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے؟ ذکر، دعا اور استغفار کی طرف لپکنا، کثرت سے استغفار کرنا، تسبیح، تحمید اور تہلیل کہنا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے۔ صدقہ کرنا، سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو، تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو۔ غلام آزاد کرنا، اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو کسوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی، اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے، اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے، ان الصلاۃ جامعۃ۔ اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃ کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی۔ مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی، حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی۔ اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا، اس میں تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھے، پھر تعوذ پڑھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے۔ ثم یرکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورۃ فاتحہ پڑھے، سجدے میں نہیں جانا ابھی، ٹھیک ہے، اور پھر سورۃ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے، تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا، پھر رکوع سے سر اٹھائے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر رکوع سے سر اٹھائے، کافی دیر کھڑا رہے، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے، یعنی جلسہ میں۔ اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کی تکرار کرتا رہے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں اور 2 سجدے ہیں، یعنی 2 رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے، لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے کم ہوگا، یعنی طول اس کا۔ پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے بھی ہیں۔ جہری قرات، آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، اس میں پرمشقت قیام تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام، یعنی بہت دیر کھڑے رہے، لمبا قیام کیا۔ آپ کا قیام سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا۔ ہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ مشرکین بار بار یہ سوال پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی کب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جو مومنین ہیں ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کب آئے گی، والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ تو قیامت سے گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی نہ آ جائے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ بات بات پہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو اللہ سے ڈرنے کا بہانہ چاہیے، اس کو توبہ کا بہانہ چاہیے۔ تو اس بحث میں پڑھنا کہ یہ تو ایک لاجیکلی ایک سورج کی روشنی غائب ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہے، یہ سائنسدانوں کا شعبہ ہے کہ کیوں غائب ہو رہی ہے، ماہرین فلکیات کا شعبہ ہے، لیکن اہل ایمان کا جو کام ہے اس موقع پر، ان کا جو وظیفہ ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ اپنی قدرت دنیا میں دکھاتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں چاہے کسی بھی طریقے سے کروں۔ تو ہمیں اس موقع پر بہرحال اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے اور وہی عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اس بارے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے وہم کو دور کیا ہے، بھائی اس کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح آج کل لوگوں میں ایک سورج اور چاند گرہن ہونے کے بارے میں وہم بھی بہت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، حاملہ عورتیں نہ نکلیں، فلانا نہ کرے اور فلانا خربوزہ نہ کھائے، اس موقع پر کسی نے تربوز کھا لیا تو یہ ہو جائے گا، الٹی الٹی باتیں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں۔ یہ خربوزے تربوز کی تو میں ویسے ہی مثال دے رہا ہوں۔ تو کوئی بھی چیز جب کہنی ہو تو پوری طرح سے اس کی ریسرچ کریں۔ مجھے نہیں پتا حاملہ عورت کو فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے سورج گرہن ہونے سے، لیکن اگر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس، ایسے ہی سنی سنائی باتیں آگے نقل نہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں جو کرنے کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کام بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نماز ہے، انفرادی بھی ہے، جماعت سے بھی ہے، مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے مسجد میں یا کسی بھی میدان میں،
اور 2 رکعتیں امام پڑھائیں گے اور اس میں سرن تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جہری تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دونوں رائے ہیں علماء کی۔ آج کل جہری کو اس لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ صلاۃ کسوف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ لمبی نماز ہے، تو لمبی نماز پڑھیں گے تو اگر آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے تو لوگوں کو تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جہری پڑھیں گے تو تھکاوٹ کا احساس کم ہوتا ہے، تو اس لیے دونوں قولوں پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ وہ ایک قول راجح ہے اور ایک میں آسانی ہے، تو آسانی اس قول میں ہے کہ جہری تلاوت کی جائے، اس میں لوگوں کو نماز میں کھڑا رہنا آسان ہوتا ہے، تو لمبی سے لمبی نماز پڑھی جائے، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں اور خوب طول دیا جائے اس کو، اور اتنا طول دینا کہ لوگوں کا خطرہ ہو کہ نماز ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ بہرحال درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مقتدیوں کی رعایت کا حکم دیا ہے۔ اور کوئی جماعت سے نماز میں شریک نہیں ہو سکتا تو گھر میں نماز پڑھیں، انفرادی نماز پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو توبہ استغفار کریں۔ بہرحال یہ وقت جو ہے توبہ استغفار کا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں خسوف کا ایک چیپٹر ملے گا، خسوف کی نماز، خا سین واو فا۔ خسوف کی نماز وہ ہے جو سورج اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اردو میں ویسے اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا ہے کہ جی سورج گرہن کے لیے کسوف ہے اور اس کے لیے خسوف ہی لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ جو مشکات کے اندر آپ کو یہ سارا مل جائے گا چیپٹر۔ تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب کبھی بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام خسوف کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی کہ جب تک گرہن ختم نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نماز میں مشغول رہتے تھے۔ اور یہ بھی ملتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ اونچی آواز سے بھی کبھی آپ سے قرات کرنا ثابت ہے اور آہستہ آواز سے بھی ثابت ہے، دونوں طریقے سنت ہے۔ اور اس میں قیام سورۃ البقرہ پوری پڑھی اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا، اور رکوع کے بعد پھر قیام میں واپس آئے، پھر پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا قیام کیا اور پھر دوبارہ رکوع کیا، یعنی ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع، پھر دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع کیے، حتیٰ کہ جب گرہن ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام سلام پھیر دیتے۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس دن سورج گرہن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لگا نا، بائی چانس اس دن نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی، تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا یہ گرہن اس لیے لگا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا اور بیچاروں کو سائنس کا علم بھی اتنا نہیں تھا، اس زمانے میں سائنس اتنی نہیں تھی۔ یہ میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ جن بابوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بابے جو ہیں وہ صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو وہ صحابہ کا یہ سٹیٹس تھا، تو اب علم غیب کا جو آپ نے جھوٹا عقیدہ بابوں کے ساتھ منسوب کیا اس کی تو کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی ہے، ختم ہی ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اس لیے گرہن نہیں لگتا، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی بندے کے مرنے کے اوپر گرہن نہیں لگتا۔ بہرحال جب یہ اللہ کی نشانی آئے تو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، صدقہ اور خیرات کرو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام غلام بھی آزاد کیا کرتے تھے صدقہ خیرات کے طور پہ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ یاد رکھیے کہ بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں سب سے قریب کرنے والی چیز وہ ہے نماز، صلاۃ۔ جب بھی ہم سورج گرہن دیکھیں تو نماز پڑھیں، اور یاد رکھیے کہ سورج گرہن کی 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے اور باجماعت پڑھنا مستحب ہے، اور 2 سے زیادہ رکعات پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ افضل کیا ہے کہ سورج روشن ہونے تک نماز پڑھتے رہیں۔ سورج کو گرہن لگا، روشنی ماند پڑ گئی یا بالکل اندھیرا چھا گیا تو اب نماز پڑھتے رہیں یہاں تک کہ سورج دوبارہ روشن ہو۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس میں اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، بلند آواز سے قرات نہیں ہے۔ ہاں نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، قرات طویل کریں، رکوع سجود کی تسبیحات بھی زیادہ پڑھیں، نماز سے فارغ ہوں تو دعا کریں، اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، اور اگر کہیں جماعت کا اہتمام نہیں تو اکیلے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح چاند گرہن کی نماز بھی مستحب ہے، اس سے تنہا پڑھنا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سورج گرہن عصر کے بعد یا نصف النہار کے وقت لگے تو لوگ دعا کریں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے، اس وجہ سے کہ ان 2 وقتوں میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں
سب سے پہلے عام نماز کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے نماز شروع کریں، اور قیام کی حالت میں جس طرح نماز میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے جس طرح کہ نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد لمبی قرات کی جائے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرات ہے وہ تقریباً سورۃ البقرہ کے برابر ہوتی تھی۔ تو اس قرات کے بعد پھر جس طرح ہم عام روٹین میں رکوع میں جاتے ہیں ویسے رکوع میں جائیں، اور یہ رکوع لمبا رکوع ہوگا۔ عام نماز میں جتنا رکوع ہوتا ہے اس کی نسبت یہ رکوع لمبا رکوع ہوگا، اور اس لمبے رکوع کے بعد پھر دوبارہ قیام کی حالت میں آ جائیں اور قرآن مجید کی تلاوت قرات شروع کر دیں، اور پھر لمبی قرات کریں۔ اور یہ جو قیام ہے یہ پہلے قیام سے کچھ تھوڑا سا چھوٹا ہوگا۔ یہ قرات کرنے کے بعد لمبی تلاوت قرآن مجید کی کرنے کے بعد پھر رکوع میں جائیں، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ تھوڑا چھوٹا ہوگا، لیکن یہ بھی عام نماز والے رکوع کی نسبت لمبا رکوع ہوگا، اور پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو جائیں، اور جس طرح عام نماز کے اندر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اور باقی دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سجدہ میں چلے جائیں۔ اور جس طرح ہم عام نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں اسی طرح 2 سجدے کریں، اور سجدہ کرنے 2 سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، اور قیام میں اسی حالت میں آ جائیں جس طرح ہم نے پہلی رکعت میں قیام کیا تھا۔ اب پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، اس کے بعد لمبی قرات کی جائے گی، یعنی قرآن مجید کی لمبی تلاوت کی جائے گی، اور یہ قیام پہلی رکعت کے قیام کی نسبت کچھ تھوڑا چھوٹا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، اور یہ رکوع بھی لمبا رکوع ہوگا۔ رکوع کے بعد دوبارہ قیام کی حالت میں آ جائیں، اور پھر قرات شروع کر دیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دیں، اور یہ لمبی قرات ہوگی، قرآن مجید کی لمبی تلاوت کی جائے گی۔ تلاوت کے بعد پھر رکوع میں جائیں، اور یہ رکوع لمبا رکوع ہوگا، پہلے رکوع کی نسبت کچھ تھوڑا چھوٹا ہوگا۔ دوسرے رکوع کے بعد دوبارہ قیام کی حالت میں آئیں، اور جس طرح ہم اپنی نماز کے اندر رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد اور باقی دعائیں پڑھتے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں۔ 2 سجدے کریں، اور 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد بیٹھیں، اور جو تشہد کی دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ قیام لمبا ہونا چاہیے، یہ قیام اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب تک سورج کو گرہن لگا رہتا یا چاند کو گرہن لگا رہتا اتنی دیر اللہ کے رسول نماز پڑھتے رہتے حتیٰ کہ وہ گرہن ختم ہو جاتا۔ تو اتنی لمبی قرات ہونی چاہیے، اور اس کے مطابق لمبے رکوع اور عام نماز کی نسبت لمبے سجدے کیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے اور اس کی یاد کے لیے